کے تھرو ایک اسٹار کی ٹریجیکٹری جو اپنے حجم کو کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو میگنیٹار بولیں یا جو بھی بولیں اس وقت، جو اپنی کشش کی پیک پہ آتا ہے اور ہر چیز سک ان کر لیتا ہے. اب یہ اصل میں بھی یہ ریوالو کر رہا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ گھوم رہا ہے. اب وہ کدھر کس ڈائمینشن میں گھوم رہا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں تو جو ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، ہمیں جو بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا، جس کو آپ تصویروں میں پکچر میں بلیک ہول نہیں دیکھتے، جو بلیک ہول کی تصویر نظر آتی ہے نا، یہ والی جو آنکھ سی بنی ہوتی ہے، وہ ہمیں بس یہ اوپر سے ہی نظر آ رہا ہے. بس ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا ستارہ کدھر گیا اور کن آسمانوں کو، کن سماوات کو کراس کر کے نیچے تک لٹک گیا. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ جب سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم جان لو، تو یہ نہیں کہتے کہ تم جان نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ تمہاری بس کی باتیں تم نہیں جان سکتے. ہم نے کم ہی بتایا روح کے بارے میں. اسی موضوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہودیوں کو کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کاف سے ایک سورہ پیچھے پہلا سوال تو یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان کو کہہ دو کہ روح اللہ ہی کا امر ہے، اور اس کے بارے میں کام ہی بتایا میں نے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخصیص بتائی ہے کہ بس یہاں پہ میں تمہاری علم کی یہاں پہ میں نے ایک کیپ لگا دی ہوئی، اس کے اوپر نہیں جاؤ گے، یہ میں نے بتانا نہیں. مگر ستاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں بتاؤں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو کا سیکھا ہے اگر تم جان لو، تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس کہ ہم یہ جان سکتے ہیں، یا جان چکے تھے کسی ٹائم پہ، یا پھر جان لیں گے کبھی. اور اسی طریقے سے سورہ قرآن میں ایک اور جگہوں کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤنس کا ہنٹ دیا ہوا ہے. سورہ غافر آئی تھنک، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قوت لگاؤ، اوپر آ کے دیکھ لو، اوپر آسمانوں میں آ کے دیکھ لو. پہلے آسمانی، دوسرے میں آؤ، تیسرے میں آؤ، چوتھے میں آ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا سلطانی کس کی ہے، کون ہے اصل میں کرتا دھرتا پوری کائنات کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی الاؤنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آ سکتے ہو تو آ کے دیکھ لو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سلطانی کس کی ہے، کہ آ سکیں گے ہم، کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی انسانوں کے پاس یا کسی دور میں رہی ہے یا آئے گی کہ جس میں ہم یہ والے آسمان کو کراس کرنے کی کیپیبلٹی شاید رکھ سکیں. اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم پہ رہی ہے، اور وہ سائنس اور فزکس کے لاز کے تھرو نہیں رہی، مگر وہ رہی ہے. وہ جس بھی ٹیکنالوجی کے تھرو یہ پورا کا پورا سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے، ڈسکور کیا جائے گا، وہ پہلے نوح کے ٹائم پہ، ادریس کے ٹائم پہ، ذوالقرنین کے ٹائم پہ، اور پھر کیا پتہ دجال کے ٹائم پہ، کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. اب اس کے تھرو میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں، معراج کی جو حدیث ہے نا، اس میں پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام کی ملاقات ہونا، دوسرے آسمان کے اوپر باقی کے تمام انبیاء کی اپنی لسٹ ہے، چوتھے آسمان کے اوپر ادریس کے ساتھ ملاقات، چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ، ساتویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام. یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ تو موجود ہیں. تو سورۃ طلاق پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اسی کائنات کے اندر الگ الگ سماوات میں یہ تمام لائف ایگزسٹ کر رہی ہے. اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر. کیوں ہم نے بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت آدم saw a wet dream، اور ان کا سیمن مٹی پہ گرا، جس بھی ارض پہ اس وقت وہ موجود تھے، کیونکہ اس مٹی میں کیپیبلٹی ایسی تھی کہ اس مٹی میں جیسے حضرت آدم کا سیمن گرا ہے، وہاں سے یاجوج ماجوج پیدا ہونا شروع ہو گئے. وہ مٹی کے اندر کیپیبلٹی تھی ٹو پروڈیوس، آل اٹ نیڈڈ واز دا سیمن، اور یاجوج ماجوج وہاں سے ایسے پیدا ہوئے. اب جتنے بھی لٹریچر مسلمانوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے، سب کے سب اس وقت کی اسکالرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج. حالانکہ حدیث ایسی نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد میں سے. اب عام دماغ یہ کہے گا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، ہوا آدم علیہ السلام کے یہاں پہ ساری کی ساری اولاد جتنی بھی اولاد رہی ہے یہاں پہ رہی ہے، تو ساحل میاں آپ کہاں سے کسی اور ڈائمینشن سے لے کے آ رہے ہیں یاجوج ماجوج کو؟ ہے تو آدم کی اولاد ہی. ہاں آدم ہی کی اولاد ہیں. تو حدیث نے ہمیں بتایا کہ اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو آپ کے دماغ میں کیا تصویر بنتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نیچے کیوں آئے، کیسے آئے، کیسے کس. تو ہمیں تو پتہ ہے آپ کے راستے تو ہیں، کیسے استعمال کرنے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ، مگر ہیں تو صحیح. فزکس کے تھرو استعمال ہو سکتے ہیں تو نہیں، ابھی تک کی فزکس کو تو نہیں پتہ کہ راستے کیسے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اب رہی بات یاجوج ماجوج کی کنجی کہاں سے کھلے گی، حضرت آدم کی اسٹوری میں سے اتنی تو ہمیں چابی مل رہی ہے. دوسری چابی سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کی کہانی سے مل جاتی ہے، کیونکہ وہ یاجوج ماجوج سے ملنے کے لیے ایک خاص طریقے سے اس دنیا کو چھوڑ کے کسی اور ڈائمینشن کے تھرو، اسی دنیا کے اندر سے کسی اور ڈائمینشن کے تھرو 2-3 قوموں سے ملاقات ہوئی اس کی. تیسری قوم یاجوج ماجوج کی تھی. پہلی قوم جو تھی اس نے کوئی اور ڈیمانڈ کی تھی، دوسری قوم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یاجوج ماجوج جو آگے قتل کر رہے ہیں. تو وہ کہاں گئے تھے ذوالقرنین؟ علی بن ابی طالب کی حدیث تبری میں ہی ہے کہ ذوالقرنین جو تھے وہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے. اور ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہاں پہ؟ سورہ مریم میں. سورہ مریم سورہ کہف کے بعد ہے. اور ادریس علیہ السلام کا کیا ذکر ہوا ہے؟ غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کے ایک مکان میں اٹھا لیا، ورفعنا مکانا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اپنے اوپر کسی ایک مکان میں ٹھہرا لیا. ٹھیک. اب ایک باقی کی حدیث کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس کا وصال انتقال بھی ادھر چوتھے آسمان